تو اجتہاد میں اور ایک قطعی نص کے اندر بڑا فرق ہے. یعنی ایک جو قرآن کی آیت ہے جو بالکل محکم ہے, بالکل کلیئر کٹ ہے, اور ایک عالم کے اجتہاد میں دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک چیز جو ہے وہ سرٹن نالج ہے, ایک جو ہے وہ ایک ایکسٹریپولیٹڈ اوپینین ہے, یعنی جو ٹیکسٹ سے ایکسٹریپولیٹ کیا گیا, یعنی استدلال جسے ہم کہتے ہیں اس سے استدلال کیا گیا. ٹھیک ہے, تو ان دونوں میں فرق ہے. کبھی کبھار جو ہمارے ہاں غلطی ہو جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو اجتہادی اوپینین ہے اس کو پریزنٹ ایسے کرتے ہیں اس وثوق کے ساتھ, اس سرٹنٹی کے ساتھ کہ جیسے وہ قرآن کی ایک بالکل محکم آیت ہے. بالکل ٹھیک. اینڈ اس سے بڑا خطرہ ہوتا ہے. اینڈ دیکھیں خاص طور پہ اس سبجیکٹ کے معاملے میں, اشراط الساعہ کے معاملے میں, سائنس آف دا ڈے آف ججمنٹ کے معاملے میں, کیونکہ یہ سبجیکٹ ایسا ہے کہ یہ اٹریکٹ کرتا ہے بہت زیادہ اٹینشن نوجوانوں کی اسپیشلی. اینڈ یہ ایسی ایک فیلڈ ہے کہ دیٹ کالز یو ٹو ایکشن ایز ویل. اس کے اوپر لوگ بڑے بڑے فیصلے بھی کر لیتے ہیں. اینڈ ہم نے دیکھا, اگر آپ تاریخ دیکھیں گے, ریسنٹ ہسٹری بھی اور اس سے پہلے بھی, اس کی انٹرپریٹیشن کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ نقصان بھی ہوا ہے. بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, کیونکہ لوگوں نے اس کو اس کے اسٹیٹس سے بہت زیادہ شاید امپورٹنس دے دی, یا اس کو وہ سرٹنٹی دے دی وہ والی جو وہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی سرٹنٹی. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ تطبیق کرتے ہو, یعنی جب آپ ان روایات کی اپلیکیشن اپنی کرنٹ ٹائمز میں کرتے ہو, تو میجورٹی آف دا ٹائمز وہ ایک اجتہاد کی بنیاد پہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس اجتہاد کو ادھر ہی کنزرویٹو رکھنا چاہیے, بجائے یہ کہ کہنا کہ یار یہی ہے اور یہی بات ہو رہی ہے, جو آیت ہے یا جو حدیث ہے وہ یہی بات کر رہی ہے اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو جب لوگ اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں تو دیکھیں نوجوان تو بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں, نوجوان رائل اپ بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. ہم بھی جب شروع میں دین کی طرف آئے تھے تو ہمارے لیے بہت زیادہ اٹریکٹیو چیزیں تھیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جیسے ریسنٹ ہسٹری کے اندر جو داعش کا واقعہ ہے, آئسس جو ہے, آئسس کا جو فینومینا ہم نے دیکھا ہے, آئسس کو میجورٹی کن لوگوں نے جوائن کیا, نوجوانوں نے سم ٹائمز ایون نیو کانورٹس, جو کہ اس آئیڈیا آف دا ڈے آف ججمنٹ از نیئر, سائنس سارے ہمیں نظر آنے لگ گئے ہیں, بلیک فلیگز نکل آئے ہیں, دجال کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے. اینڈ آپ دیکھیں گے آئسس کا پورا ریکروٹمنٹ ڈرائیو جو ہے وہ اسی چیز کو کیش کر رہی ہے. فلیگ بھی ان کا بلیک ہے, اسی طرح اب دابق وغیرہ ان کا میگزین جو نکلتا تھا وہ بھی اسی کو دیکھ رہا ہے سب. تو وہ بیسکلی نوجوان جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اب جا کے ایک ایسا گروپ جوائن کرنے لگے ہیں جو حضرت عیسیٰ کی مدد کریں گے. ٹھیک ہے, اینڈ دیکھیں ان کے اندر لیول آف سرٹنٹی اس لیول کے اوپر ہے کہ وہ اپنی فیملی چھوڑ دیتے ہیں, وہ جان دے دیتے ہیں اس چیز کے لیے. سو یو نو, اچھا یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے داعش والا. 1979 میں جوہمان والا انسیڈنٹ جو تھا, جنہوں نے کعبہ میں بیسکلی اسلحہ لے کے گئے تھے اور ایک سیج کریٹ کر دیا تھا, ہاسٹیج رکھ لیا تھا کعبہ کو, انہوں نے وہاں پہ طواف رک گیا تھا. وہ ان کی کیا موٹیویشن تھی, انہوں نے یہی تطبیق کی ہوئی تھی, انہوں نے یہی اپلیکیشن جو ہیں جو کہ ہمیں احادیث کے اندر ملتی ہیں اس کو اپلائی اس لیول آف سرٹنٹی کے ساتھ کیا, اور اس لیول آف اپنی سرٹنٹی کو آگے اپنی دعوت کے اندر وہ کیا کہ لوگوں نے اس کو جوائن کیا اور پھر اتنا نقصان ہوا. اچھا یہ میں آپ کو صرف ریسنٹ ہسٹری بتا رہا ہوں. اس سے اگر آپ پیچھے چلیں گے, ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں فار ایگزامپل لکھا کہ جب یہ مونگولز آئے تھے تو لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا یاجوج ماجوج آ رہے ہیں. اینڈ جب انہوں نے اس کی جو ہے انٹرپریٹیشن اس طرح کی تو انہوں نے کہا ہم تو لڑ ہی نہیں سکتے اب. تو وہ ایک ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی پہلے ہی آ گئی اس کے اندر. تو وہ دے ورنٹ ایبل ٹو ڈیفینڈ دم سیلف, کیونکہ انہوں نے ان کو اتنی پاور دے دی تھی اپنے ذہن کے اندر. اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں کرٹیسائز کرتی ہیں کچھ مسلمانوں کو, فار ایگزامپل جو سیکولر ہیں وہ مسلمانوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ اشراط الساعہ کو اتنی زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں کہ یہ جو ہیں پیسیفسٹ بن گئے ہیں, کہ یہ انتظار کریں کہ مہدی آئے گا تو ان کے لیے کچھ ہوگا. تو سارے جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے. سو ہمیں نا ان روایات سے ہمیں یہ چیزیں سیکھنی چاہیے اپنی تاریخ سے, کہ یہ جب ان کی اپلیکیشن ہم کریں گے موجودہ زمانہ کے اندر تو کچھ اصول و ضوابط اور قواعد ہونے چاہیے, ان کے ذریعے ہم دیکھیں, ورنہ کافی نقصان ہو سکتا ہے. آئی گیٹ یور پوائنٹ. میں آپ دونوں سے میں نا تھوڑا کھل کے پوچھتا ہوں. دیکھیں سائنس آف دی آور میں نا مطلب کچھ ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں حدیث میں, ظاہر ہے جس کو وہ ہم کہتے ہیں نا کہ ایک کچھ لوگ کہتے ہیں سمبلزم ہے یا ہڈن لینگویج ہے, اس کو ڈیکوڈ کرنا ہے. جیسے کچھ لوگ یہ جو حدیث ہے کہ the slave girl will give birth to her master. اب وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم اس کو ڈیپلی انالائز نہیں کریں گے نا, ایک تو اس کو اس طرح انالائز کیا جاتا ہے کہ بچے بدتمیز ہو جائیں گے, وہ ماسٹر بن جائیں گے اس کے, لیکن اس کو سروگیسی کے حوالے سے بھی انالائز کیا جاتا ہے کہ دیکھیں سروگیسی میں آپ ہائر کرتے ہیں ایک خاتون, اس کا ووم, اور وہ بایولوجیکل مدر نہیں ہے,
وہ صرف وہ برتھ والی مدر ہے. جی تو وہ اٹ از جسٹ لائک ہائرنگ اے سلیو گرل اینڈ شی از گیونگ برتھ ٹو سم ون ہو از ہر ماسٹر. تو یہ دیکھیں اس طرح کانٹمپلیٹ کرنا تاکہ مزید واضح کر دیں ہم لوگوں کو کہ دیکھو یہ چیز تو آ گئی ہے ہمارے سر پہ کھڑی ہوئی ہے, تو ناؤ یو شوڈ پریپیئر. علی بھائی اگر آپ اس کو اس طرح جوڑتے ہیں اور یہ ایک اوپینین پریزنٹ کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر آپ اپنے انداز سے اس کو ایسے پریزنٹ کرتے ہیں کہ یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر آپ نا ایک سرٹنٹی وہی کریٹ کر رہے ہیں. ہاں انفارچونیٹلی انسان جو ہے نا وہ اگنورنٹ ہے پھر. صحیح. کیونکہ دیکھیں جو یہ سرگسی والا جو ابھی معاملہ ہے یہ ایک جدید زمانے کا معاملہ ہے. آج سے لیٹ سے 50 ایئرس پہلے 60 ایئرس پہلے یہ جب فینومینا ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, تو ہو سکتا ہے کوئی علماء جو ہیں یا کچھ جو لوگ ہیں وہ اس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس سرٹنٹی کے ساتھ پریزنٹ کر رہے ہوں. تب ہاؤ ڈو یو نو کہ کل کوئی اور ریالٹی نہیں آ جائے گی جس میں وہ بہتر بیٹھنے لگ جائے گی یہ حدیث. سو دا تھنگ از کہ انسان جو ہے نا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو میں نص کو جس کو دیکھ رہا ہوں میں اور اس کی جو میں انٹرپریٹیشن نکال رہا ہوں, اس کے اندر جو ہے نا ایک روم فار ایرر ہے. ٹھیک ہے نا. اب قل هو اللہ احد کو آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں, آپ وثوق کے ساتھ کہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, بیکاز یو ہیو ایک تو یہ نص ہے قرآن کی جس کے اندر جو محکم ہے, جس کی جو میننگ ہے بڑا کلیئر ہے. دوسری بات یہ آپ کو اتنی سپورٹنگ ایویڈنسز مل جائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ یو کین بی ویری شیور اباؤٹ اٹ. سو اٹس جسٹ دیٹ اٹس ناٹ کہ یو کانٹ پریزنٹ دیز اوپینینس کہ یار ہو سکتا ہے یہ بھی ہو, لیکن ایک ہیوملٹی کے ساتھ, ایک ہمبلنس کے ساتھ, نالج کے سامنے ہمبل ہونے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اتنا زیادہ پڑھا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے نالج کا اسپیکٹرم اتنا زیادہ ہے کہ اگر یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ایسے بھی دیکھی جا سکتی ہے اور ایسے بھی دیکھی جا سکتی ہے. صحیح. میں احمد بھائی کی بات پر تھوڑی سی ایڈیشن کروں گا آپ کے سوال سے متعلق. یہی دیکھیں یہ جو آپ نے حدیث بیان کی ہے نا, ایک پرنسپل یہ ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کی احادیث کو ذکر کریں تو کوشش کریں کہ ساری احادیث جو اس سے متعلق ہیں ان کو سامنے رکھیں, پھر آپ کو میننگ زیادہ بہتر سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ایک حدیث میں آتے ہیں, ایک حدیث میں یہ لفظ ہے یعنی الفاظ جو آپ نے ذکر کیے, اور دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ ان تلد المرأة ربها, یہ بھی الفاظ ہیں کہ ایک عورت اپنے ماسٹر کو وہ کرے گی, پیدا کرے گی. اور ربا کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان میں بعض اوقات بعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. بعل کہتے ہیں شوہر کو. تو بعض علماء نے یہ بھی مطلب یہ بھی روم ہے اس میں. تو اب اس کا مطلب ہے یہ بھی مطلب بنتا ہے کہ جی ایک عورت اپنے شوہر کو پیدا کرے گی. تو اگین وہی والی بات ہے جو یہ ساری جب احادیث ہم دیکھتے ہیں, اسی لیے علماء نے اس کو کوئی 6-7 معنی ذکر کیے ہیں. تو اگین وہی والی بات ہے کہ جب ہم کانٹمپلیٹ کریں تو دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ احمد بھائی والی ہم ایک تو سامنے رکھیں, اور پرنسپلز جب سامنے ہوں گے تو یہ چیزیں مسئلے تنگ نہیں کریں گی ہمیں, یہ چیزیں نا پریشان نہیں کریں گی. آپ نے پاسبلٹیز جب دیکھ لیں کہ یار اگر اس طرح بھی یہ الفاظ بھی ہیں تو اس سے مطلب کیا ہوگا. کوئی بندہ اس سے معنی بھی مراد لے سکتا ہے, اللہ معاف کرے کہ یعنی انسیسٹ کے ریلیشنز بہت کامن ہو جائیں گے, تو مطلب یہ بھی میننگ آ جاتا ہے. تو اگین ایک میننگ ہو سکتا ہے یہ زیادہ میٹر کر رہا ہو, تو اگین دیر از اے روم فار ملٹیپل تھنگس, رائٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اس کے معنی علماء نے جو بیان کیے ہیں وہ بہت جو ہے نا وہ بڑے کلوز پتہ چلتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو پرنسپل ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ پرنسپل کے بغیر اپروچ نہیں ہمیں یوز کرنی چاہیے.